اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا کہ وضو کے بعد کچھ کھا پی لیا یا کلی کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ پیا اور اس کے بعد پانی منگوایا اور کلی کی، اور فرمایا ان لہو دسمن، کہ دودھ کے اندر ایک چکناہٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے کلی کی۔ پھر اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگ سے پکی ہوئی چیز کھاتے تھے تو اس وقت منہ ہاتھ دھوتے تھے، ہاتھ بھی دھو لیتے تھے، منہ بھی دھو لیتے تھے۔ اور معلوم ہوا کہ انسان کوئی چیز کھا پی لے تو اس کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ اگر انسان کر لے تو اس کو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مکھی چائے یا کھانے میں گر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ بخاری شریف اور باب الطب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فانقلوه ثم انقلوه، کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں، پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک دفعہ ڈبو دو، پورا ڈبو دو، فانقلوه، پھر اس کو نکال کر باہر پھینک۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ضرور پیو، لیکن سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں اس کے آگے ایک اور الفاظ ہیں، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي أُخْرَى شِفَاءٌ، کیونکہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، ایک پر کے اندر شفا ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ ڈبو دو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتایا تھا، لیکن یہ جو جراثیم اور باڈیز اور اینٹی باڈیز، یہ ابھی 200-250 سال پہلے دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک تھا الیگزینڈر فلیمنگ اور ایک تھا لوئی پاسچر، ایک نے جراثیم دریافت کیے، ایک نے جراثیم کا توڑ دریافت کیا، کل 250 سال پہلے۔ اس سے پہلے جراثیم دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي أُخْرَى شِفَاءٌ، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، ایک پر میں شفا ہوتی ہے، باڈیز اینٹی باڈیز، نظام، اللہ کا نظام۔ تو فرمایا اس کو ڈبو دو، ڈبو کے پھر اس کو پھینک دو۔ پھر آگے یہ نہیں فرمایا کھاؤ نہ کھاؤ، آپ پھینکنا چاہتے ہیں پھینک دیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن یہ کام ضرور کر لیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اشراق اور چاشت کے اوقات کب تک ہیں اور کتنی رکعتیں ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو اشراق کا جو لفظ ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اشراق کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، اشراق کا معنی طلوع ہونا۔ صلاۃ الاشراق یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد نماز، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 کر کے 4 پڑھ لیں۔ اس کا وقت ہوتا ہے گھڑی دیکھ کر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی ہوتی نہیں تھی، اس لیے میں آپ کو گھڑی دیکھ کر بتاؤں گا تو آج کا ہوگا نا۔ سردیوں میں کیا کریں گے؟ پھر سردیوں میں موسم اور بدل جائے گا، وقت بدل جائے گا، اس لیے جو میں وہ بات بتاؤں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہونے کے بعد چند منٹ بعد، جب سورج واضح طور پر سامنے آ جائے، تو جب سورج طلوع ہو جائے یعنی اس کی گول ٹکیا نکل آئے، اس کے 10-15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد وقت شروع ہو جاتا ہے اشراق کا، اور یہ باقی کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ دھوپ میں تیزی نہ آ جائے۔ اور جب دھوپ میں تیزی آ جائے، اب آج کل جو ہے دھوپ میں تیزی 8 بجے آ جاتی، سردیوں میں کہیں 9:30 بجے 9 بجے کے قریب آتی، اس لیے دھوپ میں تیزی آ جائے تو پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ چاشت فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ حدیث میں نہیں آتا، حدیث میں ضحیٰ کا لفظ آتا ہے۔
تو چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب دھوپ میں تیزی آ جائے. کب تک؟ زوال سے پہلے تک. وہ کوشش کی جائے کہ جب دھوپ میں تیزی آ جائے تو 1-1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی نفل ہے. چاشت 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اشراق میں بھی 2 رکعت یا 2 کر کے 4 پڑھ سکتے ہیں آپ. ایک صاحب نے کہا گورنمنٹ کی جانب سے فراہم کردہ پریمیم بانڈز جن پر 6 ماہ بعد منافع دیا جاتا ہے، کیا یہ جائز حلال ہے؟ اصل میں یہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کہنا کہ ہر 6 ماہ بعد منافع دیتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور پرائز بانڈ اور چیز ہے. ایک ہے سیونگ سرٹیفکیٹ، وہ اور چیز ہے. پرائز بانڈ بالکل اور چیز ہے. پرائز بانڈ کے بعد 6 مہینے بعد منافع کوئی نہیں دیتا. اچھا، پاکستان میں پرائز بانڈ کی صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ 1000 کا 5000 کا 4000 کا آپ باؤنڈ لے لیتے ہیں. آپ 1000 روپیہ دیتے ہیں، آپ کو ایک رسید دے دیتے ہیں، نوٹ کی طرح کی رسید. بس پیسے آپ کے ان کے پاس ہیں، آپ کے پاس رسید ہے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے، وہ پرائز بانڈ کہلاتا ہے. اب وہ مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد قرعہ اندازی کرتے ہیں. قرعہ اندازی کر کے 3 انعام نکلتے ہیں 1-1 لاکھ روپے کے. باقی 700 انعامات نکلتے ہیں. 1000 انعام نکلتا ہے 10-10 ہزار 50-50 ہزار کا. پتہ نہیں میرا اس دفعہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. جوا، پتہ نہیں میرا نکلے گا نہیں نکلے گا پرائز بانڈ. جوا. اور اگر نکل آیا، میں نے خرچ کیا ہے 1000، میرا جناب 6-7 مہینے سال بعد نکل آیا 1 لاکھ روپیہ، میں نے تو ان کو 1000 دیا تھا، میرا یہ 50,000 1 لاکھ جو انعام نکلا سود. تو پرائز بانڈ کے اندر اس وقت کھلے 2 گناہ ہیں، ایک سود اور ایک جوا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ میسر، جوا، یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، شیطان کی گندگیاں ہیں. اس لیے پرائز بانڈ کے بارے میں تو بالکل الگ بات. اور جو رہ گیا سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جمع کرتے جائیں، یعنی آپ پیسے دے دیں، آپ کو وہ رسید دے دیں گے، سرٹیفکیٹ دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد جمع ہوتا رہے گا. انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ 1 لاکھ جمع کروائیں تو آپ کو 1 سال میں اتنا ملے گا، دوسرے سال میں اتنا ملے گا، چوتھے سال میں اتنا ملے گا. اس میں صرف سود، اس میں جوا نہیں ہے. سیونگ سرٹیفکیٹ میں جوا نہیں ہے، اس میں صرف سود. اب کاش کہ یہ سود کو کیسے پرائز بانڈ کے اندر اگر سود کو ختم کرنا چاہیں نا، بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. یہ ذرا بڑی آسانی سے. بعض لوگ الجھتے ہیں نا، مولانا پھر کیا کریں، کیسے ہو سکتا ہے. وہ بہت آسان، بہت اچھی طرح مطالعہ الحمدللہ کہ یہ پرائز بانڈ کے لیے 1000 روپیہ 1 لاکھ روپے لے لیا، ٹھیک، اس کے بعد فکس نہ کریں آپ کو منافع میں، اور پھر حلال جگہ تجارت میں بزنس میں لگا دیں، حکومت لگا دیں. حکومت کے پاس ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ اس میں منافع ہی ہوتا، نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا. اتنی پاورفل کمپنیاں ہوتی ہیں، ان میں وہ لگا دیتے ہیں، وہ جائز کام کرتے ہیں، بالکل درست. ہاں کبھی ہو بھی سکتا ہے، ان میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، سارا آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، کوئی گارنٹی بھی نہ ہو، نفع نقصان دونوں میں شراکت. اور پھر منافع فکس نہ کریں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں آپ کو 1 سال میں اندازاً اتنا، کم از کم اتنا ہو سکتا ہے، اتنا اندازاً، لیکن فیصلہ سال پورا ہونے کے بعد. اگر یہ نظام پرائز بانڈ کے اندر آسان سا نظام ہے، اگر یہ نظام نافذ کر دیں، آج یہ پرائز بانڈ حلال ہو جائے گا، 100% حلال ہو جائے گا. جی سیونگ سرٹیفکیٹ، ہاں پرائز بانڈ سیونگ سرٹیفکیٹ حلال ہو جائے گا. اور جو پرائز بانڈ ہے اس کے لیے سود اور جوا دونوں ہیں، اس کے اندر سود اور جوا دونوں ہیں، وہ بڑا خطرناک کام ہے. اچھا جزاک اللہ، آپ نے یاد کرا دیا. پرائز بانڈ بالکل نہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ. جی جی کمیٹی جو ڈالتے ہیں نا، کمیٹی، اس کی چند قسمیں ہیں.
پوری قسمیں معلوم الحمدللہ جو آج کل جاری ہیں. ایک قسم تو یہ ہے جس کو آپ BC کی کمیٹی کہتے ہیں، عام کمیٹی. جتنے پیسے دیے ہیں آپ نے، آپ کو اتنے ملیں گے، بس جتنے پیسے دیے ہیں اتنے ہی ملے ہیں یا اتنے ہی ملیں گے. کمیٹی بالکل جائز. آپ نے ماہانہ کمیٹی ڈالی 1000 روپے کی، سال میں 12,000. 1 لاکھ ڈالی، ماہانہ 1 لاکھ کی کمیٹی، سال کی 12 لاکھ آپ نے کمیٹی ڈالی. ٹھیک. اب وہاں قرآن اندازی ہوتی ہے کہ جی پہلی کمیٹی کس کی. 2 طریقے اس میں پہلے سے طے کر لیتے ہیں. پہلی کمیٹی آپ کو ملے گی، دوسری ملے گی، تیسری ان کو ملے گی، چوتھی ان کو، 12ویں ان کو. بالکل ٹھیک. اگر قرآن اندازی ہو جائے کہ جی اس مہینے دیکھیں کس کی قرآن اندازی ہوتی ہے، کس کو ملتا ہے، کس کے نام کی نکلتی ہے، اتنے ہی پیسے جائز. اس دفعہ میری کمیٹی نکل آئی، جائز. آپ کی نکل آئی، جائز. اتنے ہی پیسے جتنے آپ نے دینے ہیں، 12 لاکھ، بالکل جائز. ایک کمیٹی تو یہ ہے. دوسری کمیٹی ہوتی ہے لکی کمیٹی. لکی کمیٹی، لکی کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ، 12 لاکھ کی کمیٹی. تو شروع کی 4-5 کمیٹیاں تو مالک رکھتا ہے، یہ پکی بات ہے. تو اس کے بغیر گیم چلتی نہیں آگے. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی 6ٹھی کمیٹی نکل آئی نا، بس 12 لاکھ آپ کے، آئندہ آپ نے کچھ نہیں دینا. آئندہ آپ نے کچھ نہیں دینا. چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس میں ٹیکنیک وہی ہوتی ہے، شروع کی 5-6 کمیٹیاں اپنے پاس، وہ پھر بینک میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ سود ملتا ہے، پھر وہ لمبی کہانی ہے. اب یہ والی کمیٹی لکی کمیٹی پتہ نہیں اس دفعہ میری نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، جوا. اور اگر دیا تو میں نے ابھی 6 لاکھ روپیہ، نکل آیا میرا 12 لاکھ روپیہ سود. 2 گنا ہو گئے لکی کمیٹی کے اندر. پھر ایک ہوتی ہے بولی والی کمیٹی. وہ الگ، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے بولی والی کمیٹی. وہ بھی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. بولی والی کمیٹی کیا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا، ٹھیک، آپ کو 12 لاکھ ملنے ہیں، آپ نے 12 لاکھ ہی دینے ہیں. لیکن اس مہینے کمیٹی آپ نے لینی ہے. تو آپ کمیٹی ڈالنے والے کو کہتے ہیں بولی والی کمیٹی. سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو چاہیے پیسہ. وہ کہتا ہے 11,90,000، دوسرا کہتا ہے 11,80,000. کیا مطلب؟ کہ 10,000 روپے مالک کے، یعنی آپ مجھے کم دے دیں لیکن مجھے دے دیں. چلے آپ 12 لاکھ کی کمیٹی، 11 لاکھ مجھے دیں، یعنی میں نے دینے پھر 12 لاکھ ہی ہیں، لیکن ابھی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے کیا دے دیں؟ 1 لاکھ چھوڑ دیں اپنے پاس رکھ، مجھے 11 لاکھ دے دیں. بولی والی کمیٹی. ایک تو یہ ہوتا ہے کم کر کے، اور ایک بولی والی کمیٹی ہوتی زیادہ کر کے. وہ کیا کہ قرآن دادی نکل ہو جاتی ہے قرآن دادی، تو اس صاحب کے نام، ایک صاحب کے نام، جی اس دفعہ ان کی ہے جی کمیٹی. اب دیتے نہیں ابھی پیسے، ان کی کمیٹی، ٹھیک ہے، 12 لاکھ کی کمیٹی ان کی نکل آئی. اب وہاں بولی لگتی ہے 12 لاکھ 10,000، 12 لاکھ 20,000، 12 لاکھ 30,000. یعنی اس جس کے نام کمیٹی نکلی ہے اس پر بولی لگتی ہے. وہ اس 12 لاکھ دے کر 10,000 کما رہا، 20,000 کما رہا، 30,000 کما رہا. یہ زیادہ دے کر بولی لگا رہا ہے، یعنی اس کو چاہیے پیسے، اس وقت چاہیے. وہ کہتا ہے 12 لاکھ 20,000 لے لیں، مجھے دے دیں. وہ کہتا ہے 12 لاکھ 50,000 لے لیں، مجھے دے دیں، اس وقت مجھے دے دیں. یہ بھی بولی والی کمیٹی، بھی ظاہر ہے سود. اور اگلی کمیٹی، ایک اور کمیٹی انعامی کمیٹی. وہ بھی مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں. بڑے بڑے تاجر اس میں ملوث ہیں اس وقت شہر میں، بڑے بڑے تاجر. بس جی آپ 12 لاکھ کی کمیٹی ڈالیں، آپ کو 12 لاکھ ملیں گے. اور جس کی کمیٹی نکلے گی اس کے ساتھ اس کو موٹر سائیکل بھی ملے گی. آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ وہ
اس کو مصیبت کیا، یہ اس میں سے موٹر سائیکل کہاں سے نکالتا ہے؟ وہ اس میں بھی وہی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ شروع کی 6 کمیٹیاں خود رکھے گا، شروع کی 6 کمیٹیاں خود رکھے گا، اس کو بینک میں ڈالے گا، وہاں سے سود کھائے گا، لوگوں کو دے گا پیسہ سود پہ، وہاں سے اس کو ملے گا، تو اس میں سے پھر وہ تھوڑی سی ایک موٹر سائیکل بھی نکال کے دے گا۔ ظاہر ہے موٹر سائیکل جو ملی ہے سود، اور پتہ نہیں اس دفعہ میرے نام موٹر سائیکل نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے، جوا۔ تو میں نے ساری کمیٹیاں بتا دی الحمدللہ۔ جی پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے آج سے 60 سال پہلے اس کے بارے میں رسالہ لکھا تھا، آج بھی ملتا ہے اردو میں، پروویڈنٹ فنڈ کے شرعی احکام، کیونکہ اس پر بہت کام ہو گیا ماشاءاللہ۔ پروویڈنٹ فنڈ، جی پی فنڈ، جو کہ انسان کی اپنی تنخواہ میں سے کٹتا ہے اور حکومت اس میں شامل کر کے پھر اس کو ایک خاص ریشو سے واپس کرتی ہے، زیادہ کر کے۔ پہلے تو جو بزرگ حضرات یہاں تشریف فرمائے ہیں انہیں معلوم کہ یہ ڈبل ملتا تھا جی پی فنڈ، اب بہت تھوڑی سی ریشو رہ گئی، اور آئندہ جو ہمارا IMF ہے وہ کہتا ہے پینشنیں بند کرو، جی پی فنڈ بند کرو، جو دینا دے دو فٹافٹ، بس دے کے فارغ ہو جاؤ، آئندہ بند، آئندہ جی پی فنڈ بھی بند، پینشن بھی بند۔ اب یہ صورتحال آگے آ رہی ہے، طے ہو چکے ہیں سب باتیں، آہستہ آہستہ بعض محکموں کے اندر کر دیا ہے انہوں نے۔ جیسے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے تنخواہ لے لیں جو آپ کی ہے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ تو جو پروویڈنٹ فنڈ ہے یہ آپ کی تنخواہ سے کاٹا گیا، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں آیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ کی ملکیت ہی میں نہیں آیا، آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے، یہ ہے ہی حکومت کے پاس، لہذا اس پر وہ جتنا مرضی بڑھا چڑھا کر دے دے 100% حلال، اور اس کی آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دے گی۔ جی پی فنڈ جو 30 سال بندہ ملازمت کرتا رہے، پروویڈنٹ فنڈ کا اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر فرض نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک ہی نہیں بنے، آپ کے اختیار میں نہیں آیا ابھی۔ جی گریجویٹی میں کو بھی اسی میں کنسیڈر، جی اسی میں، گریجویٹی کو بھی اسی میں۔ جی ایک صاحب نے کہا بہن کو پراپرٹی میں حصہ دینے، جی ہو گیا، بہن کو پراپرٹی میں حصہ دینے کے حوالے سے اگر ایک بھائی دینا چاہتا ہے لیکن بے بس ہے کیونکہ اختیار دوسرے بھائی کے پاس ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو آج میں نے اس کا طریقہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے زور بازو سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے رو دے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہیں تو دل سے کم از کم اس برائی کو برا سمجھے۔ تو اپنا زور بازو استعمال کیجئے کہ بہن کو حصہ دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، بہنوں کو، بیواؤں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے انسان کے ذمے، گناہ کبیرہ، اس لیے جو نہیں دے گا بھائی وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا۔ ایک دفعہ اپنے اوپر جبر کر کے اپنے والد کی وراثت کو بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیں، ہاتھوں میں لے دیں، سکون ہو جائے گا سارے میں۔ تو اس لیے اگر ایک بھائی دینا چاہتا ہے، ایک بھائی نہیں دینا چاہتا، تو جس کو پیسہ ملے وہ اپنے حصے میں سے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرے کہ مجھے جائیداد میں وراثت میں حصہ ملا ہے، کسی بھی ریشو سے، اس کے اوپر لازم تو نہیں لیکن یہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ میں فرق آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ یہ بہت آسان الفاظ۔ فرض جو قرآن حکیم سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو، واجب جو دلیل ظنی یعنی حدیث سے ثابت ہے، لازم اس کا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ فرض، واجب، واجب جیسے وتر، فرض جیسے فرض نماز۔ تو جو فرائض ہیں، فرض ہیں، ان پر عمل کرنا بھی فرض، واجب پر عمل کرنا بھی لازم، نہ کریں گناہ کبیرہ۔ فرض اور واجب وعدے ہو گئے، اور بڑے آسان آسان ہیں فرائض، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ان 5 شعبوں پر یہاں بیان ہوتا ہے جمعے میں۔
ان 5 شعبوں سے باہر نہیں ہوتا بیان، یعنی ایک ہی بیان 5 شعبوں کے بارے میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شعبہ بس آج بھی ہوا تو اس میں ایمانیات بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، وہ سب اس میں آتے ہیں ایک ہی۔ ایمانیات پر ہم پر کیا فرض ہے؟ ایمان لانا فرض ہے 5 باتوں پر، کلمہ طیبہ کا اقرار، کلمات ہے 5 باتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، فرض ادا ہو گیا، ایمانیات مکمل ہو گئی۔ عبادات 5، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ کلمہ طیبہ ساری زندگی میں 1 دفعہ فرض، نماز ہر روز 5 مرتبہ فرض، روزہ رمضان میں 1 مہینہ فرض، زکوٰۃ ساری زندگی میں صاحب نصاب پر فرض، حج ساری زندگی میں 1 مرتبہ فرض اگر اس کی استطاعت ہو، عبادات مکمل ہو فرض۔ معاملات، لین دین، جس کا قرض ہے، لین دین ہے، وہ انسان کے ذمہ فرض ہے، قرض انسان کے ذمہ فرض ہے، اس کی ادائیگی۔ کسی کا حق ہے آپ کے ذمے، وہ آپ کے ذمے، ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، ابھی جائیداد کا حق پوچھا، وراثت کا حق پوچھا، فرض۔ معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا، حلال کمانا، حلال خرچ کرنا، فرض۔ اخلاق، جتنے اخلاق ہیں وہ سارے انسان کے ذمے فرض، اور بد اخلاقی انسان کے ذمے گناہ، سارے فرائض پورے ہو گئے۔ واجبات میں نے بتا دیے، درمیان میں واجبات بھی، نماز کے اندر بھی کچھ فرائض کچھ واجبات۔ سنت مؤکدہ، وہ سنت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید بیان فرمائے، نہ کرنے پر وعید فرمائے۔ سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید نہیں بیان کی گئی، چاہے وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہو، تاکید نہیں فرمائی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت، سنت مؤکدہ، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ، بائیں ہاتھ سے کھائیں گے گناہ ہوگا، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اب وعید آ گئی نا، اب یہ سنت مؤکدہ ہو گئی، اب بائیں ہاتھ سے کھانا گناہ ہے۔ لیکن میں مثال دینے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی تہبند باندھی، شلوار کبھی نہیں پہنی۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی، اب یہ سنت غیر مؤکدہ، اگر کوئی بندہ ساری زندگی تہبند نہ باندھے کیا گناہ گار ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید بیان فرمائی۔ اور نفل کہتے ہیں زائد کام کو، نفل لکھا نہیں میں بتا رہا ہوں، نفل ہے زائد کام کو۔ جو بھی عبادات آپ کرتے ہیں زائد کریں گے تو وہ نفل کہلائیں گے۔ زکوٰۃ آپ کے ذمہ 10,000 فرض ہوئی، آپ نے 11,000 روپے دے دی، تو وہ 10,000 فرض اور 1,000 نفلی زکوٰۃ۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے کوئی عزیز ہیں، مختصر کر دیتا ہوں کہ ہمارے کوئی عزیز ہیں، تو انہوں نے ایک مرزائی احمدی سے شادی کر لی، اب وہ کینیڈا میں شفٹ ہو گئے، اب ہمارے یہاں آئے تو ان کو مہمان بنایا کسی نے، تو ہم نے منع کیا، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غیر مسلم کو مہمان بناتے تھے۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کسی ہندو کو گھر میں مہمان ٹھہرا لینا جائز، کسی سکھ کو گھر میں مہمان بنا لینا جائز، کسی یہودی اور عیسائی کو گھر میں مہمان بنا لیں جائز، قادیانی کو گھر میں مہمان بنانا جائز نہیں۔
آپ کہیں گے جی وہ غیر مسلم، یہی نقص ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ جو اپنے گھر میں ٹھہرا رہے ہیں آپ کو وہ غیر مسلم کہتے ہیں. آج قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم شمار کرنے لگے، ان کو بھی ہم ہندو سکھ کی صف میں رکھیں گے، ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے. مصیبت کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں. اور ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے وہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. یہ اس میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے. حقائق کو ذہن میں رکھیے، حقائق. یہ اپنے آپ کو کافر کہہ ہی نہیں رہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. بڑا پیچیدہ مسئلہ اور بڑا واضح مسئلہ. اس لیے آپ جو غیر مسلم ہوں، جب ضرورت پڑے جو میں آگے جواب دینے لگا ہوں، تو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور 4 اس کی تفسیر معارف القرآن میں پڑھ لیجئے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کس حد تک تعلقات رکھ سکتے ہیں. غیر مسلم، قادیانی بالکل نہیں، غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی. 4 باتیں. نمبر 1 معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے. عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا، عیسائی عورت آپ کے گھر میں روٹیاں پکاتی ہو، کھانا پکاتی ہو، جائز. کپڑے دھوتی ہو، پاک ہو جائیں گے. کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، 3 دفعہ دھوتی ہو. عیسائی عورت کپڑے دھوتی ہو آپ کے گھر میں، جائز. کھانا پکاتی ہو آپ کے گھر میں، جائز. ہندو عورت ہو نا، کھانا پکاتی ہے آپ کے گھر میں، جائز. اس کو گھر میں رکھا ہوا آپ نے، جائز. غیر مسلم کے ساتھ معاشرت جائز، رہنا سہنا کھانا پینا جائز، بشرطے کہ حلال اور پاک ہو. نمبر 2 معاملات، لین دین. آپ کاروبار کریں، یہودی کے ساتھ کریں، عیسائی کے ساتھ کریں، ہندو کے ساتھ کاروبار کریں، جائز. قرض لیتے ہیں، قرض لینا دینا جائز. 2 ہو گئے، معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا. نمبر 2 معاملات، کاروبار، تجارت، لین دین، جائز. نمبر 3 مواسات، غم خاری، اس کے دکھ درد میں کام آنا. بیمار ہو گیا، ہندو ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، عیسائی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کو پیسے خرچ کریں، اس کا علاج کروائیں، ثواب ملے گا. اس کے دکھ درد میں کام آئیں. نمبر 4 دیکھیے، معاشرت جائز، معاملات جائز، مواسات غمخاری جائز. 4تھا لفظ جو منع ہے وہ ہے موالات، قلبی دوستی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. آپ بھی سوچیں گے کہ جب رہتا سہتا تو دوست بھی تو بنا کے، دشمن بنا کے کون کھانا کھلاتا ہے؟ ہم کسی کی بیمار پرسی کریں گے، اس کے دکھ درد میں کام آئیں گے تو دشمن بنا کے آئیں گے، دوست بنا کے آئیں گے؟ نہیں. بات کو سمجھنا ہے، آیت کو سمجھنا ہے. ایسی قلبی دوستی جس کی وجہ سے اس کے ایمان اور اعمال خراب ہو رہے ہوں، ایسی قلبی دوستی سے بریک لگانی. اس کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی چرچ جانا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ رہتا یہ بھی شراب پینا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ رہتے تھے یہ بھی خنزیر کھانا شروع ہو گیا. وہاں بریک لگانی پڑے گی. نہیں، بس ہمیں ایسی قلبی دوستی نہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تو یہ 4 لفظ بہت اچھی طرح دیکھیں ہمیں. لیکن آپ کہیں گے وہ جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے جی، پھر وہ قتال کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مولانا آپ نے تو بڑے نرم گوشے بیان کر دیے. وہ جہاد قتال کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب الگ سے آیتیں پڑھی ہے اس کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ اصول بتائے. وہ کفار، وہ غیر مسلم، وہ کفار جو تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو ان کے ملک سے، ان کے گھروں سے نکالیں، ان کی مال اور جان کو نقصان پہنچائیں، فقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان سے جہاد کرو.
پھر آگے اللہ نے یہ بھی سمجھایا باقی وہ کفار جو تمہارے جان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، فَتَبَرُّوهُمْ أَن تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ میں نے جواب دیا اس کا، جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ پھر مولانا یہ تو آپ نے ہزاروں کو سمیٹ دیا نا، جہاد ان کے لیے جو آپ کو تنگ کرے، جو آپ کو ملک کے نقصان پہنچائے، جو آپ کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کرے، جہاد وہاں ہوگا۔ اور اگر وہ امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو۔ انارکلی کے اندر کتنی دکانیں ہندوؤں کی ہیں ابھی اس وقت، کتنی دکانیں آپ کی کشمیری بازار کے اندر جو سکھوں کی ہیں، سکھ وہاں بیٹھتے ہیں آج بھی، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کو کمانے کی بھی آزادی ہے، رہنے کی بھی آزادی ہے، مذہبی بھی آزادی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا ہوں۔ وہ سکھوں والی پگڑیاں پہن کر دکانوں میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ چھپ چھپا کر۔ کتنے کپڑے کے کاروبار، یہ شالوں کے کاروبار اور یہ گارمنٹس کے کاروبار میں کتنے سکھ ہیں جو یہاں پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں، بڑے میں بیٹھے پگڑیاں پہن کے اپنے خاص انداز سے بیٹھتے ہیں، سب رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ان کو۔ جی نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر انسان گناہ پر جانے کا خطرہ ہو، یعنی زنا کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ جی نان مسلم سے نکاح نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ کھل کر بولیں۔ پھر آپ نے پوچھا نکاح کرنا کیسا ہے، تو نکاح کرنا سنت، اور اگر شہوت ہو زیادہ تو واجب۔ اب آگے غیر مسلم سے نکاح کرنا، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بتایا، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تو مشرک سے، کافر سے نکاح نہ کرو۔ جہاں تک رہا عیسائی اور یہودی جن کو اہل کتاب کہا گیا، اگر وہ اہل کتاب ہوں، مشرک نہ ہوں، تو ایسی صورت میں آج بھی ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن وہ شرک میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ شرک کرنے لگ گئے، اب ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، ان کی لڑکیوں کے ساتھ۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، ہمیں الزام لگانے کی ضرورت ہے، اب جائز نہیں۔ کرسچن کی بات بھی ہوگی، ان سے شادی کرنے کی بات بھی ہوگی۔ جی یہ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، وہ بچے صفوں میں بھاگتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ یہ کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ گھر میں ماں نماز پڑھتی ہو، باپ نماز پڑھتا ہو، تو ایسی صورت میں آج میرے سامنے ایسے گھرانے ہیں جہاں خواتین اور مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو 6 سال کا 7 سال کا بچہ ہے یہ 100% صحیح وضو کرتا ہے، 100% سنت کے مطابق۔ بڑے سے بڑا عالم بھی، مفتی بھی بٹھا دے نا اس کے وضو پر، وہ اس میں سے نقص نہیں نکال سکتا۔ ماں کو وضو کرنا آتا ہے نا، باپ کو وضو کرنا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 7 سال کا بچہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، 100% صحیح نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کی نماز میں نقص نہیں نکال سکتے۔ تربیت، جس بچے کو 7 سال کی عمر میں وضو سکھایا جائے، غسل سکھایا جائے، غسل کے بارے میں بھی میں نے سنا، بہت واضح، بہت بڑے بڑے اچھے گھرانے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا یہ ہمارا 7 سال کا بچہ جب غسل کرتا ہے تو سنت کے مطابق کرتا ہے، بالغ ہونے کے وقت ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو مسائل نہیں بتانے پڑیں۔ اگر 7 سال کی عمر تک یہ محنت ہوتی ہو نا، وہ بچے آ کر یہاں شرارت نہیں کرتے۔ گھر میں ماحول نماز کا بنایا نہیں ہے، شروع سے بچوں کو عادت نہیں ڈالی، کنٹرول ان کو نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ بچے جو ہیں
یہاں مسجد میں آ کر کبھی کسی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں، کبھی شور کر رہے ہیں، کبھی گھسیٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب ایسی صورت میں ایسے بچوں کو روک دیا جائے. ایسے بچوں کو ماں باپ کو کہا جائے، بچوں کو نہ ٹھکائی کی جائے، خود باپ کو کہا جائے ابھی ان کی تربیت کریں. اور جب تربیت ہو جائے پھر مسجد میں لائیے، 7 سال کے بچے کو لائیے، تربیت کر کے نماز میں سوال پیدا نہیں تو وہ دائیں بائیں کھس کے. ایسے بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جب آپ انگلش اسکولوں میں اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں، وہاں صبح لائن لگی ہوتی ہے، بڑے غور سے میں دیکھ رہا ہوں. ایک بچہ کھسک کے ادھر سے ادھر سے کبھی نکل سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال ہے ایسا انگلش اسکولوں کے اندر؟ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پریپ کے KG کے، وہ 7 سال کے نہیں جی، 4 سال، 3.5 سال، 4 سال. 1 کا بچہ 5 سال کے اندر. مجھے لائن سے ہٹتا ہوا دکھائیں تو صحیح طرح بچہ انگلش اسکول کے اندر. کیوں؟ تربیت. ہم بھی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن بغیر تربیت کے مسجد میں لا کر نمازیوں کی نماز خراب کرنا وہ درست نہیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے نواسوں کو، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا قریب کرتے تھے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، دادا نانا بزرگ مولانا صاحب، تو وہاں کرفیو نافذ ہوتا ہے اس کمرے میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. نانا جی نماز پڑھ رہے ہیں، دادا جی نماز پڑھ رہے ہیں، قریب مت جا رہے ہیں، کیونکہ دادا جی کو پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ نماز میری خراب کر دی ساری انہوں نے. تو دادا جی کی، ہمارے بزرگوں کی نا نماز خراب ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی کہ وہ گھر میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے گھر میں، نفل سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. اب حضرت حسن حضرت حسین میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹانگوں کو چوڑا کر لیتے تھے، نواز آرام سے گزر جائے. دل گردہ لائے نا ایسا نانا اس کی ایسی تیسی اس نواسے کی، اگر وہ 2 ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرے. ماں کو ڈانٹتے ہیں ہم لوگ، سنبھالنا نہیں آتا بچوں کو، نماز پڑھا صحیح نماز میری خراب کری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے نا، حدیث مستند احادیث، سجدے میں جاتے تھے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر سوار ہو جائے، بیٹھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو اور لمبا کر لیتے، نواسا بیٹھا ہوا. اور بچے نماز سے مانوس ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. جی مومنین کے ایصال ثواب کے لیے شرعی احکامات بیان فرما دیں. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی طریقے بتائے. ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے استغفار کرو. معلوم ہوا اس کا اثر ان کو پہنچتا ہے نا، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا یہ ان تک پہنچتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، باغ میں کھڑے تھے، کہتے کہ میرا بڑا اچھا باغ ہے یہ والا، اگر میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دوں؟ ہاں. انہوں نے وہیں کھڑے مشکات شریف کی حدیث کتاب الصدقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں نے صدقہ کر دیا اپنی ماں کے لیے اس باغ کو. تو اچھے کاموں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یہ درست ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ختم، لیکن کیا باہر سے ثواب جائے گا؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا. دعا بھی کریں، مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، اس کے لیے صدقہ کریں، اس کو ثواب ملے گا. لیکن وہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر نہ گھر میں قرآن خوانی کریں گے نا، اس کا گناہ تو پہنچے گا، ثواب نہیں پہنچے گا. خود قرآن پڑھ لیں، ثواب پہنچا دیں. مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، قرآن آ کے پڑھتے ہیں، ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ناراض نہیں ہوں گے، ہم ذلیل سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہم تو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں آرام سے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے. یہ بچے آئے ہیں نا، اتنا ذلیل سمجھتے ہیں ہم ان کو کہ وہ بچے قرآن پڑھنے کے بعد جب ان کو کھانا کھلاتے ہیں تو گھر کا کوئی بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. اتنے ذلیل لوگ ہیں وہ قرآن پڑھنے والے. تو ذلیل لوگ جو قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب پہنچے گا، اس کو سوال ہی پیدا نہیں.
اس لیے وہ شکلیں نہ بنائیں. ہاں آپ سب بیٹھ کے قرآن حکیم پڑھیں، والدہ کے لیے پڑھیں، بہن بھائی سارے اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہوئے ان کو کھانا بھی آپ نے دعوت بھی کر دی، کھلا بھی دیا. کون سا گناہ کا کام کیا؟ کھانا کھلانے سے تو محبت بڑھتی. اور اگر غریبوں کو کھانا کھلا دیا، صدقہ کیا، یقیناً ثواب ملے. تو جو شکلیں ایسی کہ جس سے دین بدنام ہوتا ہو، دین پر حرف آتا ہو، اس سے بچنے کی کوشش ہوتی. ورنہ ایصال ثواب تو حدیث سے بھی ثابت. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے گھر بنانے کے لیے قرض لیا، اسے 1 سال ہو گیا، کیا اس کی زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ رقم کم ہونے کی وجہ سے گھر نہیں بنا سکا. جی اس کا جواب یہ ہے کہ گھر بنانے کے لیے قرض لیا اور گھر بنا لیا تو ایسی صورت میں گھر پر قرض نہیں ہوتا، چاہے کروڑوں روپے کا گھر ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کروڑ روپے کا گھر ہے، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے. بس لگ گیا، بس ٹھیک. ہاں قرض لیا ہوا ہے، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ابھی گھر میں استعمال نہیں کیا، سال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنا ہوگا وہ قرض کس قسم کا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو اپنا جی پی فنڈ نکلواتا ہے، وہ اسی کا اپنا پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر سال گزر گئے. اور اگر کسی دوست سے قرض لیا ہوا ہے، بھائی سے قرض لیا ہوا ہے، وہ 1 سال ہو گیا پڑا ہوا، تو یہ قرض ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھا، بیوی کو ایک بار کہہ دیا 3 طلاقیں ہیں، اب بیوی 5 ماہ کے حاملہ ہے، 2 بچے ہیں. اس سوال کا جواب دونوں میاں بیوی یا صرف شوہر جامع شفیع میں دارالافتاء میں چلے جائیں. وہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کہا، کیا الفاظ تھے، آپ کی نیت کیا تھی، کیا حالات کیا تھے، سب باتیں سوال کر کے پھر وہ جواب دیں گے. اس لیے بھری مجلس میں ان فتوے والے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا میں. جی اگر کسی آدمی نے 3 دفعہ طلاق کا بولا، وہ پھر وہی ہے کہتا میں غصے میں تھا، طلاق ہو گئی کہ نہیں. یہ دارالفتاء میں لائن لگی ہوئی ہے، مولانا میں نے غصے میں طلاق دی تھی. مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی. پھر وہ کہتے حضرت میں بہت غصے میں تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی. مفتی صاحب میں غصے میں تھا، آپ سمجھیں میری بات کو. تو مفتی صاحب بھی پھر آگے سے آرام سے کہتے ہیں بھائی پیار سے کوئی بھی طلاق نہیں دیتا کہ آج تو نے بریانی بڑی اچھی بنائی، جا تجھے 1 طلاق. ظاہر ہے ناراض ہو کر غصے میں ہی دیتا ہے، اور غصے میں لاکھوں لفظ ہیں، اردو زبان میں لاکھوں لفظ ہیں. یہ ایک لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور لفظ منہ سے نکال لے بندہ، بہت سارے لفظ ہیں. لیکن طلاق کا لفظ کبھی بھول کر بھی نہ لائیں، بھول کر. بعد میرے پاس دوست آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا میں ذرا دھمکانے کے لیے بیوی کو طلاق دھمکانے کے لیے. میں نے کہا اللہ کے بندے 1 دفعہ بیوی کو نہ دھمکانے کے لیے کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، ورنہ بس ساری زندگی بیوی اس کو وفادار نہیں سمجھے گی. اس کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، یہ بندہ مرد مجھے کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے. کبھی دھمکانے کے لیے بھی بیوی کو طلاق کا لفظ نہ کہیں، یہ اتنا گندا لفظ ہے. گندا میں نے پتہ کیوں کہا، اس کی وجہ بھی سمجھی. یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ لفظ طلاق ہے. اب مجھے بتائیے اس میں خیر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہی تباہی بالکل بھول کے بھی نہیں نکالنا چاہیے. بیوی کو کہہ دینا چاہیے میں نے دینا نہیں، طلاق بالکل نہیں. اور جو فرقہ وارانہ سوال ہے وہ نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے. بس اتنا جواب دے دوں گا کہ میت اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے اوپر نوحہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی رو رو کر اس کی خوبیاں بیان کرنا، اور وہ جائز نہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک صاحب نے کہا میرے والدین رشتہ داروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس سے پہلے 3 بڑی لڑائیاں ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ اس سے پہلے ان سے بڑی لڑائیاں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب موقع ہے ان لڑائیوں کو ختم کرنے کا، فوراً شادی کر لیں. رشتہ داروں فوراً شادی کر لیں، پھر بیوی کا اتنا خیال رکھیں کہ وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہاں ضرور رشتہ داروں میں شادیاں کیجیے. ایک صاحب نے ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی ٹوپی نہیں، آپ قمیض بھی نہ پہنیں تب بھی نماز ہو جائے گی.
اس لیے کہ سطر ڈھانپنا جو فرض ہے نا، ابھی آپ فرض پوچھ رہے ہیں نا فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہے. مرد کے لیے سطر جو فرض ہے وہ ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. ناف سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے. ایک تولیہ باندھ کر نماز پڑھ لیں گے نا، آپ کی فرض نماز ہو جائے گی. لیکن ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ننگے سر نماز نہیں پڑھی سوائے حالت احرام کے. ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی. سنت غیر مؤکدہ. اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ لے گا اس کی 100% نماز صحیح ہو جائے. لیکن اگر اس لیے ٹوپی نہیں پہنی کہ ٹوپی پہننے والا شخص ذلیل ہوتا ہے، یعنی اس سنت کو حقیر سمجھا، تو نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں، نماز بعد میں پڑھیں. سنت کو حقیر نہ سمجھے. نہیں پہنتا، ساری زندگی ٹوپی نہیں پہنی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا. لیکن جس دن ٹوپی کو حقیر سمجھا، ٹوپی پہننے والوں کو حقیر سمجھا، ٹوپی پہننا یا میں ٹوپی نہیں پہنتا، لوگ مولوی کہتے ہیں نا، پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا. سنت غیر مؤکدہ کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جی میں نے بڑی وضاحت کر دی مثال کے ساتھ ابھی، کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، لیکن اس کام نہ کرنے پر وعید نہیں فرمائی، سختی نہیں فرمائی حدیث میں. وہ سنت غیر مؤکدہ. غیر مسلم پر قرض ہو اور وہ آپ سے مدد مانگے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ ایسے عطیہ دے دیں، اس کو ہدیہ دے دیں کہ میں آپ کو ثواب ملے گا، اس پر ہدیہ دینے کا ثواب ملے گا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے قرض کی ادائیگی کے لیے. ایک سامنے کا اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلا. اس مضمون پر کوئی جامع کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. جی اس پر آپ کو اردو بازار چلے جائیے، ادارہ اسلامیات میں چلے جائیں، مکتبہ سید احمد شہید ہے، دوسرے مکتبے ہیں وہاں چلے جائیے. اسی موضوع پر آپ کو کتابیں مختلف مصنفین کی مل جائیں گی. اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، یعنی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، زبردستی مسلمان نہیں کیا. اخلاق سے پھیلا، بالکل ٹھیک. پھر وہ غزوات کیا ہیں، جہاد کیا ہے، جی اس کے بارے میں جواب دے چکا. جب کوئی غیر مسلم آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کے دین کو، آپ کی جان کو، آپ کے ملک کو، آپ کے مال کو، آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے. اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. ایک سامنے کا میں نے کسی سنا ہے نماز کے دوران کپڑوں کو موڑنا جائز نہیں، مثلا پینٹ کو نیچے سے موڑ لینا، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں کپڑوں کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے. نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرنا، موڑنا منع ہے، مکروہ ہے. یہ بات بالکل درست لکھی ہے. لیکن اس جملے کو سمجھیے گا، نماز میں کپڑوں کو موڑنا منع ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کپڑوں کو موڑ رہے ہیں، یہ مکروہ، یہ مکروہ. اور اگر نماز سے پہلے کپڑوں کو موڑ کر پھر نماز پڑھی تو جائز. جیسے نماز پینٹ نیچی تھی تو وہ تو مکروہ تحریمی ہے، ٹخنوں کو ڈھانپنا، تو میں ذرا پینٹ کو اونچا کر لوں نماز کے لیے، جائز جائز. آپ کی قمیض لمبی ہے، آپ اس کو طے کر لیا، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جائز. نماز میں کپڑوں کو موڑنا مکروہ ہے نماز کے دوران. اور یہاں تک کہ اگر زیادہ عمل ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. عمل کثیر جس کو کہتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو کپڑوں کو موڑنا نماز سے پہلے جائز ہے. یہی ایک مسئلہ نا بالکل عورتیں بھی بیان کر رہی کہ وہاں لکھا ہوتا ہے نماز میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے. عورتوں کے لیے نماز میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے. اس کا جواب یہی ہے، نماز کے دوران جوڑا باندھنا. نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اپنے بالوں کو لپیٹنا شروع کر دیا، اور اگر عمل کثیر ہو جائے گا نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن نماز سے پہلے جوڑا باندھا ہوا ہو پھر نماز پڑھے، جائز. تو نماز میں جوڑا باندھنا، وہاں بھی بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں. جی
جی اس کا یہ ہے طریقہ. اگر ٹوپی، اب انہوں نے سوال کیا، سوال پہ غور کیجیے گا. اب بات جواب آپ کو بھی معلوم ہو گیا. ویسے ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ، ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ، اور نماز میں عمل کثیر کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ٹوپی گر گئی نماز میں نہ رکھیں. ہاں البتہ سجدے میں گئے اور ایک ہاتھ سے جلدی سے یوں کر کے رکھ لیں، چلو یہ جائز. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جس میں دونوں ہاتھ استعمال ہوں، یا اتنی دیر وہ نماز کے خلاف کام کیا جائے کہ اس میں آپ رکوع یا سجدہ کر سکتے ہوں، اتنی دیر تک وہ کام کرتے رہے نماز کے خلاف، تب نماز ٹوٹے گی. لیکن اگر ایک ہاتھ سے بس سجدے میں گئے، ٹوپی کی گری اور یوں کر کے رکھ کے فٹافٹ نماز پڑھی، جائز. گھنٹی بجی موبائل کی، ایک دم موبائل وہیں جیب میں سے نکالا، اس کو آف کیا، جیب میں رکھ لیا، جائز. لیکن کس کی کال آئی ہے وہ نہیں، میسج پڑھنا وہ نہیں، دوسرے نمازیوں کو خلل نہ آئے، بند کر دیں ہاتھ بڑھا کر، جائز. اسلام میں موسیقی کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیقی جو ہے وہ سننا جائز نہیں ہے. موسیقی ساز سننا جائز نہیں، اور جو گانے ہیں وہ الگ حکم ہے اس کا. ظاہر ہے وہ بھی موسیقی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت آسان سی حدیث ہے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ گانا انسان کے دل کے اندر نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے کہ آپ زمین پر پانی دیں تو خود بخود پودے اگاتے ہیں. اس کی نشانی پھر کیا ہوتی؟ بندے کا نماز میں دل نہیں کر لگتا، گانے سننے والوں کا دل نماز میں نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یہاں تک کہ ماں باپ کہنا، کوئی بات کہتے ہیں ان کا کہنا ماننے کو دل نہیں کرتا. ماں باپ تکلیف میں مبتلا ہیں، کرا رہے ہیں، بیمار ہیں، یہ گانے سن رہے ہیں. نفاق یہ نفاق کی نشانیاں ہیں. تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود پتہ ہی نہیں لگتا. اور میں نے بتایا نیک کام نہ کرنا یہ اس کی بڑی نشانی ہے. یہ پھر فرقہ وارانہ سوال ہے. میں نے بتا دیا کہ جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.